बड़ी मसरत व शादमानी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमाए ज़िला थाना की मजलिस मुंतज़मा के इस शानदार इजलास में हम लोग बैठे हैं और तमाम अरकान मुंतज़मा कसीर तादाद में शरीक हैं। हम इस मजलिस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाने वाले जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का इस्तक़बाल करते हैं। इसी तरह से जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के ख़जानती हज़रत मौलाना इश्तियाक़ अहमद कासमी का भी हम इस्तक़बाल करते हैं कि आप इस मजलिस मुंतज़मा के इजलास में शरीक हुए। जमीयत उलमाए मजलिस मुंतज़मा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह हफ़ीज़ कासमी बस्तरी दामत बरकातुहुल आलिया की इजाज़त से और हाफिज़ मोहम्मद आरिफ अंसारी दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। मैं बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम के आगाज़ में तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज़ सलमान जो मुअज़्ज़िन और मुअल्लिम हैं मस्जिद सिद्दीक़ अकबर राहोरी थाना के, उनको दावत दूँगा कि वहाँ तिलावत कलामुल्लाह से और फिर तिलावत के बाद नातिया कलाम से इस मजलिस का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा महफिलों में सुनाते रहेंगे। मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा
محفلوں میں سناتے رہیں گے مصطفیٰ کی محبت کا نغمہ محفلوں میں سناتے رہیں گے محفلوں میں سناتے رہیں گے اس طرح عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے اس طرح عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے ماں چھپاتی ہے آنچل میں جیسے اپنے بچوں کو خوف و خطر سے ماں چھپاتی ہے آنچل میں جیسے ماں چھپاتی ہے آنچل میں جیسے اپنے بچوں کو خوف و خطر سے اپنے بچوں کو خوف و خطر سے ویسا ہی حشر میں میرے آقا عاصیوں کو چھپاتے رہیں گے ویسا ہی حشر میں میرے آقا عاصیوں کو چھپاتے رہیں گے مصطفیٰ کی محبت کا نغمہ محفلوں میں سناتے رہیں گے السلام علیکم حافظ سلمان صاحب معاون مدرس ہیں مسجد ابوبکر صدیق لاہوری کے بہت سحر انگیز اور متاثر کن انداز میں تلاوت کلام پاک اور نعتیہ کلام پیش فرمایا. ہمیں بلا تاخیر سابقہ دوسرے ایجنڈے کے طور پر سابقہ میٹنگ کی خواندگی اور توثیق کے لیے جمعیت علماء ضلع تھانہ کے جنرل سیکرٹری حافظ محمد عارف انصاری صاحب دعوت برکاتہ کو دعوت سخن ہوگا. آپ آئیں اور پڑھ کے سنائیے. آپ کی تحریر ہے, آپ ہی پڑھائیے. الامر فوق الادب کے تحت حضرت جنرل سیکرٹری صاحب کے حکم پر یہ رپورٹ کی خواندگی وہی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورخہ 8 دسمبر 2024 پر مطابق 5 جمادی الاخری 1446. یہ نہیں ہے بھائی, وہی ہوگی اس کے بعد. اچھا یہی ہے جی سے نہیں ہوئی. 8 دسمبر کا ہے. جی آج 8 دسمبر 2024 پر مطابق 5 جمادی الاخری 1446 ہجری بروز اتوار بوقت 11 بجے صبح دارالفلاح جامع مسجد ممبرہ کے پہلے منزلے پر زیر صدارت مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی مدد اللہ العالی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر جمعیت علماء ضلع تھانہ کے اراکین منتظمہ کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی. پروگرام کی نظامت مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی بستوی نائب صدر جمعیت علماء ضلع تھانے اور جنرل سیکرٹری جمعیت علماء بھیونڈی و ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر نے کی. مولانا محمد جاوید قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء شہاٹ کی تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز ہوا. بارگاہ رسالت مآب میں سبوں نے درود شریف پیش کیا. بعدہ جناب حافظ محمد عارف انصاری جنرل سیکرٹری حافظ جمعیت علماء ضلع تھانے نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی. پھر کارگزار صدر جمعیت علماء ضلع تھانے اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے حالیہ صدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے منظوری دیتے ہوئے اپنی دستخط سے مصدق کر دیا. حضرت اس وقت کارگزار صدر تھے. ہماری خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ پورے اتفاق رائے سے. میں کبھی کارگزار تک نہیں رہا. اچھا جی بہرحال ہماری خوش نصیبی کے صدر محترم ہمارے درمیان موجود ہیں. نشست کا تیسرا ایجنڈا تھا جمعیت علماء ضلع تھانے کے صدر کا انتخاب. اس کے تحت خود صدر مجلس نے یہ واضح کیا کہ دستور کے مطابق ایک ہی شخص 2 جگہ پر
ایک ہی عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی صدارتی الیکشن سے کافی پہلے میں نے ضلعی جمعیت کے عہدے صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر جنرل سیکرٹری صاحب کی گزارش پر کارگزار صدر کے طور پر تاحال قائم ہوں۔ حافظ محمد عارف صاحب نے کہا کہ آج کی نشست میں ضلع تھانے کے لیے صدر کا انتخاب کرنا ہے، چنانچہ نئے صدر کے عہدے کے لیے مولانا حیات اللہ قاسمی نے مفتی حفیظ اللہ قاسمی صاحب کا نام پیش کیا، جس کو تمام ارکان منتظمان نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ تیسرے ایجنڈے کے مطابق ضلعی سطح پر اصلاح معاشرہ کی کمیٹی کی تشکیل کے لیے طے ہوا کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر حسب سابق حافظ محمد لقمان صاحب ہی رہیں گے، البتہ اس ٹرم میں ارکان کی تعداد 5 کی بجائے 7 ہوگی۔ ضلعی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے 9 منتخب 7 ارکان درج ذیل ہوں گے۔ نمبر 1، حافظ محمد لقمان صاحب ممبرا، مولانا محمد مستقیم قاسمی ایم اے بھیونڈی، مولانا عبدالوہاب صاحب قاسمی ممبرا، مولانا حیات اللہ قاسمی تربے نبی ممبئی، مولانا محمد ادریس قاسمی کلیان، مولانا شیر علی قاسمی صاحب میرا روڈ، مولانا جاوید احمد قاسمی شہار۔ حافظ محمد عارف نے کہا کہ اب چونکہ مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی کو ضلعی جمعیت کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے، اس لیے ان کی جگہ نائب صدر کے لیے جناب حمید اللہ اجمعین صاحب کو نائب صدر منتخب کیا جائے، چنانچہ موصوف کو باتفاق رائے نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ جمعیت علماء ضلع تھانہ کے جنرل سیکرٹری جناب حافظ محمد عارف انصاری صاحب کی دیرینہ خواہش پر جمعیت علماء نوی ممبئی کے صدر مولانا حیات اللہ نعیم قاسمی صاحب کو جمعیت علماء ضلع تھانہ کے شعبہ نشر و اشاعت کا ناظم منتخب کیا گیا۔ انتخابی کارروائی کی تکمیل کے بعد صدر جمعیت علماء مہاراشٹر مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ اس وقت ملکی حالات کی وجہ سے ہمارے سامنے مسائل بہت ہیں، جمعیت علماء کے سامنے بہت سے محاذ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر اپنی فعالیت اور حسن کارکردگی کی بنیاد پر پورے ملک کی ایک مثالی جمعیت کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جمعیت علماء مہاراشٹر نے طے کیا ہے کہ ہم مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے نہج پر مقدمات کی پیروی جاری رکھیں گے، چنانچہ ہماری کوششوں سے گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے 18-20 سال کے نوجوانوں کو ضمانت پر رہا کرانے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 40% ضمانتیں اسی 1.5 سال میں ہوئی ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مقدمات کی پیروی کے لیے بڑے بڑے وکلا کی خدمات حاصل کی جائیں گی، یا 7-11 کے قیدیوں کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ کے 4 سینئر وکیلوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جن کی فیس تقریباً 1 کروڑ ہے۔ گودھرا ٹرین حادثے کے مقدمات کی پیروی کے لیے بھی سینئر وکلا کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جن میں نامور وکلا شامل ہیں۔ مختصر یہ کہ مقدمات کی پیروی کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر پابند عہد ہے، یہ ہمارا پہلا اہم ترجیحی کام ہے۔ صدر مجلس نے فرمایا کہ دوسرا اہم کام جو جمعیت علماء سر انجام دیتی ہے اصلاح معاشرہ کا ہے، جس کا آغاز جمعیت علماء نے اپنی تاسیس کے پہلے ہی دن سے کیا ہے۔ اس وقت اصلاح معاشرہ کی تحریک کو مزید مستحکم، مربوط اور پورے صوبے میں پھیلانے کا عزم کیا گیا ہے۔ یہ کام صرف رسمی طور پر ہفتہ عشرہ منانے کے بجائے مسلسل ہر وقت اور ہر جگہ کرنے کا ہے۔ اصلاح معاشرہ کی تحریک میں سب سے پہلا اور مرکزی نقطہ اصلاح عقائد ہے۔ اسی میں کمزوری کی وجہ سے قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے اور شکیلیت جنم لے رہی ہے۔ آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ معاشرت، معاملات وغیرہ کی اصلاح کے ساتھ عقائد کی اصلاح کا کام ترجیحی بنیاد پر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول ہی نہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ صدر محترم نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ضلع کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی طرح تمام نظمہ اور صدور اپنی اپنی یونٹوں کی بھی اصلاح معاشرہ کمیٹیاں تشکیل دیں اور اس کی تفصیل ضلع جمعیت کو ارسال کریں۔ ہر ماہ ضلع کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کا انعقاد ہو اور تمام یونٹوں کی اصلاح معاشرہ کمیٹیاں اپنی ماہوار کارکردگی پیش کریں۔ اسی طرح مسجد وار کمیٹی بنا کر بھی کام کیا جانا چاہیے۔ مولانا محترم نے بہار کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ میں ابھی پچھلے دنوں بہار گیا تھا، وہاں کمپنی میں کام کرنے والے نوجوانوں کو باطل تحریک والے ان کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے چائے اور کھانے پر مدعو کرتے ہیں، پھر ان کو قریب کر کے بہکاتے ہیں۔ بہرحال یہ کام یعنی اصلاح معاشرہ کا کام ہر دن، ہر وقت اور مسلسل ہونا چاہیے۔
تیسرا کام مکاتب دینیہ کا قیام ہے. جہاں بھی اس کا نظم نہ ہو وہاں مکتب قائم کیا جائے گا. چنانچہ مکاتب دینیہ کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ناظم اور سیکریٹری نامزد کیا گیا ہے. اسی طرح چوتھا کام اسکولوں کے قیام کا ہے. اب تک تو جمعیت علماء ہند یہ سمجھاتی رہی ہے کہ ہر علاقے میں اپنا اسکول اور اپنا کالج ہو، مگر اب عملی طور پر جمعیت علماء مہاراشٹر نے اسکول اور کالج کے قیام کے لیے قدم اٹھائے. چنانچہ شولہ پور میں ایک صاحب خیر نے 6 ایکڑ زمین کا ایک بڑا پلاٹ جمعیت علماء مہاراشٹر کے وقف کر دیا ہے. وہاں انشاءاللہ بہت جلد اسکول اور کالجز کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا. فی الحال اس اراضی کی چار دیواری ہو چکی ہے. مختصر یہ کہ صدر مجلس کی جامع دلکش اور دل پذیر متاثر کن خطبہ صدارت کے بعد آپ ہی کی رقت آمیز دعا پر مجلس کا اختتام ہوا. فللہ الحمد علی ذلک. یہ مجھ کو دستخط کرنا ہو. جی موجودہ صدر. ہاں موجودہ صدر. قلم یہ دیکھ پڑے گا. ایک ضروری درخواست تمام شرکا سے یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور بڑی بابرکت مجلس ہے. اس مجلس میں شرکت کا مستقل اجر و ثواب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم سب اعتکاف کی نیت کریں. اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک ہم مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا بھی ثواب ہمارے حصے میں لکھا جاتا ہے. بسم اللہ نویت سنت الاعتکاف. سابقہ میٹنگ کی خانگی توسیع کے بعد مقامی یونٹوں کا جائزہ اس ایجنڈے کے تحت میں سب سے پہلے جمعیت علماء نوی ممبئی کی یونٹ کے تعلق سے کچھ جائزہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے اپنے جنرل سیکریٹری مفتی محمد عالم قاسمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں. کچھ نہیں تو کم از کم یہ جائزہ پیش کر دیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیے رمضان المبارک میں جو کلیکشن کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتا دیں. تو تقریباً 6 لاکھ الحمدللہ جمعیت علماء نوی ممبئی کی طرف سے رمضان المبارک میں کلیکشن کیا گیا جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر پہ جمع کیا گیا. تو مختصر سی جو کافی دنوں کے بعد یہ میٹنگ ہو رہی ہے. شاید لوگ اپنی تفصیلی رپورٹ نہ لائے ہوں، وقت کی تنگی بھی ہے. میرا خیال ہے اس طرح مختصر اپنی بات کہہ دیں. یہ آ جائے کہ تمام یونٹوں نے یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے تو ریلیف فاؤنڈیشن کے تعلق سے کتنا کلیکشن جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر میں جمع کیا گیا. اگر یہی بات آ جائے تو بہت بہتر ہوگا. یا اگر یہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو میرے خیال سے اب آگے بڑھتے ہیں. تمام یونٹوں کے جی جنرل سیکریٹری حضرات کھڑے ہو جائیں اور اپنی کم سے کم یہ کارکردگی جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر میں ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت کتنی رقم جمع کی گئی اس پیش کر دیں. اپنے مقام کوئی کام ہوا ہو اس کے علاوہ اور کوئی کام کوئی کارکردگی ہو تو اس کا بھی ذکر خیر کر دیں. میں نے کر دیا. آپ آ جائیں. ایک ایک یونٹ کا نام لیتے ہیں. جی جمعیت علماء شہر تھانہ کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب تشریف لا رہے ہیں. عہدے میں تو ابھی ماشاء اللہ کبھی ہو گئی. ہمارے کارگزار صدر بنا دیے گئے مولانا سعید نعمانی صاحب انشاءاللہ، اور بہت متحرک فعال ہمارے ہم ہیں، وہ کارگزار صدر ہیں. جی 20 سال سے وہ صدیق اکبر مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جماعت کا بہت ہی تعاون اور ہمیشہ متحرک رہتے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو آگے بڑھایا جائے. تو 14 جون کی ہماری منتظمہ کی میٹنگ جو آج کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کی تیاری کے لیے بلائی گئی تھی، اس میں ان کو منتخب کر لیا گیا. ماشاءاللہ مولانا سعید نعمانی صاحب کھڑے ہوئیے، لوگ پہچان لیں آپ کو، کھڑے ہوئیے. دوسرا یہ ابھی میمپن کا جو کام چلا تھا ووٹر لسٹ کے تعلق سے،
تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس میں کارپوریشن کی اسکول میں جا کر کے لوگوں کو تعاون دیا کہ بھائی یہاں پر جو ہے کام ہو رہا ہے ووٹر لسٹ کا، اور کچھ لوگوں کے جو لوگ یہ کارپوریشن کی طرف سے منتخب تھے یہ کام کرنے کے لیے، ان کے موبائل نمبر ہمارے پاس تھے. ہم نے لوگوں کو پوچھ کر کے کون سے اسکول میں تمہارا نمبر ہے، وہاں کے لوگوں کا ہم نے الحمدللہ نمبر دیا. اس میں خاص کر کے حمید اللہ بھائی کا بہت اہم رول رہا بھاگ دوڑ، کیونکہ یہ پورے تھانہ شہر میں گھومتے ہیں اور پورا رابڑی میں ان کو معلومات تھی. ہمارے ساتھ ان کا تعاون ہمیشہ رہا اس معاملے میں. رمضان المبارک میں الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے، 10 لاکھ تقریباً 45,000 روپیہ ہماری طرف سے دفتر میں ریلیف فاؤنڈیشن کا جمع ہوا ہے. اللہ کا کرم احسان ہے، ہمارے تمام جماعت کے احباب ساتھیوں نے رمضان میں ہمارا تعاون کیا مسجد جا کر کے. اور اس مسجد میں الحمدللہ ہمارے یہاں پر کافی لوگ آتے جاتے ہیں، یہاں چندہ دیتے ہیں. اور ایک نور مسجد میں میں بیٹھتا ہوں رمضان میں دوپہر کے وقت، اللہ کا کرم احسان ہے وہاں پہ بھی لوگ لا کر چندہ دیتے ہیں. میری 2 جگہیں ہیں، ظہر نور مسجد میں، عصر میں یہاں بیٹھتا ہوں 2 گھنٹے اتنا چندہ ہوتا ہے. اور جمعہ مسجدوں میں ہماری ٹیمیں بنتی ہیں، جا کر چندہ کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم احسان ہے، لوگوں کا تعاون رہتا ہے. بھائی یہ ہماری کارکردگی ہے، اور آگے جیسا دفتر کا حکم ہوگا صدر محترم انشاءاللہ، مفتی حفیظ اللہ صاحب ہیں، مولانا حبیب اللہ صاحب ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرہ. حاجی صغیر صاحب تشریف لائے ہیں، صدر صاحب امرناتھ سے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. لیجیے عبد الرحمن بھائی لیجیے. حاجی صغیر صاحب ہیں، یہ امرناتھ جمعیت کے صدر ہیں اور ہمارے ضلع کے نائب صدر بھی ہیں. لیجیے. ماشاء اللہ ہم لوگ امرناتھ میں جمعیت علماء کے بہت پرانے ممبر ہیں. 1958 سے ہمارے یہاں جمعیت علماء قائم ہے، اور ماشاء اللہ حضرت خود یہاں تشریف لائے تھے اس سے سٹ مجرانے کے لیے. مجاہد ملت آپ امرناتھ تشریف لائے تھے 1958 میں، جب سے جمعیت علماء قائم. اور کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کرتے ہی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے. بہرحال ابھی رمضان مبارک پہ 90,000 روپے ہم لوگ جمع کر کے جمع کیے تھے، اور کوشش کرتے ہیں. ماپنگ وغیرہ میں تو ہم نے ایک آفس قائم کیا تھا، اور ایک آدمی کے تعاون سے تو وہاں پر پورے ایریا کے لوگ آتے تھے ماپنگ کے لیے، اور کافی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جو یہ کام چل رہا ہے اس کا مردم شماری کا، اس میں بھی تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کے دعائیں تو جمعیت علماء امرناتھ ترقی کرتی ہی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجیے. جمعیت علماء ممبرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الوہاب صاحب کسی کام سے پوبند چلے گئے ہیں، اس لیے مولانا آ نہیں سکے. اس لیے ہم لوگ تو ماشاء اللہ ساتھ میں آتے ہیں، اور مولانا نے مجھے ذمہ داری تھی کہ میں یہ بات رکھ دوں. اللہ کا شکر احسان ہے، جمعیت علماء ممبرہ میں تقریباً ہر 3 مہینے پر ایک مرتبہ ایک میٹنگ ہو جایا کرتی ہے. ابھی رمضان سے پہلے بھی جو ہے SIR اور میپنگ کا جب مسئلہ آیا تو وہاں میٹنگ ہوئی، اور حضرت مولانا صاحب تشریف لائے تھے، بات کیے، اور اچھے سے وہاں آفس میں دفتر کے ذریعے بھی اور الگ سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آفیسر، مردم شماری کے ایک آفیسر سے ابھی 1 ہفتہ پہلے دارالفلاح میں ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء کی ہمت اور بیداری کی وجہ سے، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے غیر اعلانیہ ہو، ہم لوگ کو بہت شہ مل رہی ہے، اور مسلمان بھی ہمت سے کام کر رہے ہیں. ورنہ بہت سارے مسلم برادریاں اور جو بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلمان، وہ لوگ بالکل تعاون نہیں کر رہے ہیں. نہیں، اس لیے کہ ایسا ہم جمعیت علماء کی کوشش سے یہ کام ہمت ہوئی کہ لوگ سچ بات اور ہمت سے بتا رہے ہیں. ورنہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جیسا کوشش اگر سب تنظیموں میں ہو اور سب ساتھیوں میں ہو تو یہ کام اور آسان ہو جائے گا. اس لیے ماشاءاللہ جمعیت علماء کی کوشش اور اس عنوان پر بات کرنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے، ساتھیوں نے، عام مسلمانوں نے بھرپور تعاون کیا. اسی طرح رمضان المبارک میں ماشاءاللہ جمعیت علماء سے تقریباً 15 لاکھ روپے کی
ایک حقیر رقم ہم ہماری جمیعت علماء کی طرف سے مہاراشٹر جمیعت علماء کو 15 لاکھ کہاں گئی ہے؟ ہم حساب کریں گے دفتر میں جا کر کے جس کا کم ہے وصول کریں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. تو مولانا نے اور اسی طرح ابھی حال میں بھی ماشاءاللہ میٹنگ ہوئی، اور اسی طرح ابھی جو ہمارے نوجوان بچے بالخصوص 20 سال کے 25 سال کے جو علماء ہیں اور جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی چیز شیئر کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ابھی 2 بچوں کو ATS نے بھی بلایا، اور اس کے بعد حضرت مولانا سے بات ہوئی اور ہمارے آمدار سے بات ہوئی، پھر بہرحال یہ مسئلہ حل ہوا. اس لیے میری درخواست ہے ہم اپنے بچوں پر بالخصوص علماء پر ہم علماء سے درخواست کرتے ہیں اپنے نوجوان علماء کو اس بات کی کوشش کریں کہ وہ بلا وجہ کوئی چیز بھی شیئر نہ کریں. شیئر کرنے سے وہ چیز غلط ہاتھوں میں جاتی ہے، پھر پریشانی ان کو نہیں ہوتی ہے، پریشانی غیروں کو نہیں ہوتی ہے، پریشانی ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے اور علماء کو ہوتی ہے. پھر اس کے لیے بات کرنا پڑتا ہے اور ان کو بھی اچھا خاصا خرچ کرنا پڑتا ہے اور بار بار آفسوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اس وجہ سے میری درخواست ہے علماء سے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خاص کر کے علماء اس سے احتیاط کریں کہ مسلمان بچے ہرگز موبائل میں کوئی چیز بھی اچھی بری شیئر مت کریں. اسی طرح ابھی 3 دن پہلے بھی 12 جولائی کو جو ہماری صوبائی منتظمہ کی میٹنگ ہونے والی ہے، اس سلسلے میں بیداری کے لیے ان کی ترغیب کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں بھی اچھی خاصی تعداد میں ساتھی شریک ہوئے اور سب نے عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ بڑی تعداد میں 12 تاریخ کو جائیں گے. اور ہمارے کچھ علماء نے اس وقت کے لیے جیسا کہ دعوت نامے میں درج ہے کہ اگر اپنی کوئی رائے لکھ کر دینا چاہے تو 7 جولائی تک دے سکتا ہے، تو علماء نے اس کے لیے بھی تیاری کی ہے کہ انشاءاللہ اپنی رائے دیں گے. اور ماشاءاللہ ایسی طرح کی جو ضرورت پیش آتی شہر میں، ہمارے صدر صاحب اور ہمارے ساتھی بالخصوص مولانا ایاز صاحب محنت کر کے یہ کام کرتے ہیں تاکہ شہر میں کوئی فتنہ نہ وجود نہ آئے، اور ساتھی مل جل کر اس کی بیداری اور جمیعت علماء کی کوشش کو آگے بڑھاتے رہیں. السلام علیکم. یہ اپنا اجلاس ہونے والا 12 تاریخ کو، اس میں کون ہے؟ بھی صدر صاحب بتائیں گے. اس بتائیں گا پہلے سے بھئی ہمارے شفیق ندوی صاحب تو ابھی رقم بھی انہوں نے 15 لاکھ بتا دی ہے. صدر محترم نے کہا کہ وہ آپ کو دینی پڑے گی، تو اسی طرح سے اب وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بھی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ. جمعیت علماء ضلع جی جمعیت علماء ضلع تھانہ کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے ان کی گزارش ہے کہ آپ رپورٹ بھی پیش کیا کریں. جی جمعیت علماء کلیان کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جمعیت علماء سے متعلق بہت سارے کام کلیان کے اندر بھی کیے گئے ہیں، خاص کر کے SIR اور میپنگ کے زمانے میں ہر مسجدوں میں اعلان بھی ہوا، اور جمعیت کے ساتھی کام بھی کیے مل کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاحی معاشرہ کے اعتبار سے بھی بہت سارے کام ہوئے. اور رمضان کے اندر اخراجات کے مسائل چونکہ اس کا دیکھ ریکھ مولانا ادریس صاحب کرتے ہیں، وہ فی الوقت ہے نہیں، اسی لیے تفصیل انہی کے پاس ہے. شہاڈ سے تشریف لانے والے مولانا نوشاد علم صاحب، مولانا نوشاد صاحب شہاڈ کی رپورٹ پیش کریں گے. بدلہ پور والے بھی تیار رہیں. السلام علیکم. ہمارے یہاں دراصل یہ ہے کہ پہلے سے جمعیت متحرک نہیں تھی. 5-7 سال سے ہم نے کوشش کی تو الحمدللہ کچھ متحرک ہوئی تھی. ہم نے دفتر بھی کھولا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا کچھ بنا پر غلط جگہ پر دفتر ہم نے چالو کیا تھا، جہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دوسرا علاقہ تھا، تو قابو میں کام نہیں آیا. اور گزشتہ ہفتے الحمدللہ کافی کام ہوا تھا، اور ہم نے 13-14
3-4 साल से हम बेवाओं को राशन भी दे रहे थे, लेकिन इस साल थोड़ा कमी पेश आई। उसकी वजह है कि कुछ फितना पैदा हुआ, आपसे रंजिशें हुई हमारे में, आपस में नहीं, दिगर की तरफ से कुछ। तो इसलिए रमज़ान में आपके काम बहुत कम हुआ है, खाली 36,000 रुपया जमा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस गफलत को दूर फरमाए। बस इतनी रिपोर्ट मेरे पास है, बाकी जो है हमारे खजानची और हमारे नायब सदर वो है नहीं, ना सेक्रेटरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। बदलापुर, रशीद भाई, बदलापुर से कौन? आ जाए मौलाना वसीम साहब, वे आ जाएं, वक्त बहुत कम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली मरतबा शिरकत हुई है। हमारे सदर साहब जो है मौलाना अज़्ज़त साहब, वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं। अभी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद भाई साहब ने बतलाया कि तकरीबन 1 लाख रुपए जमा किए थे इस मरतबा ऑफ़िस के अंदर। इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करके इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और मुनज़्ज़म तरीक़े पर काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और किसी यूनिट के ज़िम्मेदार मौजूद हों तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दें, और ना हो तो आखिर में भिवंडी, मीरा रोड, और किसी यूनिट के कोई जिम्मेदार आए हो तो अपने यूनिट की रिपोर्ट पेश कर दें। खड़ौली, जी जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत उलमा खड़ौली पिछले 6-7 महीने पहले काम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में 20,000 रुपये तकरीबन ऑफिस में मैं लाकर जमा किया था। आइंदा इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह जमा किया जाए। मीरा रोड, शायद किसी और यूनिट के यहाँ अहबाब मौजूद नहीं है। ज़िला बदलापुर की तो हो गई। भिवंडी आखिर में महर के तौर पर कौन रिपोर्ट पेश करेगा? यही पेश कर दे कि कोई रिपोर्ट नहीं है। बहरहाल भिवंडी की कोई रिपोर्ट नहीं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं। ये अगला एजेंडा है, आइंदा सहमाही मीटिंग की तारीख और मकाम तय किया जाना है। इसके ताल्लुक़ से राय दें कि अगली सहमाही मीटिंग हमारी कहाँ हो और कब हो। इस सिलसिले में अपनी अपनी खिदमत पेश करें। भाई बेहतर तो ये है कि हम अपनी तरफ से अपनी राय दें कि भाई हम अपने यहाँ ये रखना चाहते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर कोई एक जगह तय कर दी जाएगी। जमीयत उलमा नवी मुंबई की तरफ से मुफ्ती अब्दुल मलिक साहब इंशाअल्लाह मेज़बानी के लिए तैयार हैं। जमीयत उलमा नवी मुंबई की तरफ से हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। जो तारीख़ तय होगी इंशाअल्लाह उस तारीख़ पर मकाम तय कर देंगे। मुफ्ती आलम साहब अपना मकाम पेश कर रहे हैं, हाफिज़ असदुल्लाह साहब देखिए, मौलाना अशरफ साहब, जमीयत उलमा के कई लोग, अंबरनाथ भी तैयार है भाई माशाअल्लाह। ये भाई देखिए हाजी सगीर साहब ने तो बहुत मजबूत दावा दायर कर दिया है कि हरूफ तहज्जी के लिहाज से अंबरनाथ पहला है अलिफ के साथ, तो हमें मेज़बानी का शर्फ हासिल होना चाहिए। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तय करेंगे इंशाल्लाह, फैसला आप करेंगे। सदर साहब का फैसला होगा, मेरी राय के सिराजुल उलूम में हो। अच्छा, हाफिज आरिफ साहब की राय है भी सदर साहब के यहाँ हो। आपकी सदारत के बाद कोई वहाँ मीटिंग नहीं हुई है तो हाफिज और कोई तैयार साहब असल में अपनी वो बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा 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 अमरनाथ की अल्लाहुम्मा खैर, फिर इसी को कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। अंबरनाथ
नहीं उम्रा तो हो गई। ठीक है, तो अगली सहमाही मीटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर में सितंबर में रहना है, सितंबर तब लेंगे ये हाफिज साहब बताएं। अमरनाथ की फाइनल हो रहा है। और तारीख देख रहे हैं हाफिज साहब। हैं? सितंबर के आखिर में रखिए, सितंबर के आखिर में रखिए। सितंबर के आखिर में है, 27 को आ रहा है, 27 सितंबर। अच्छा, उसमें रबीउल अव्वल क्या नहीं देते? देखिए हैं? रबीउल अव्वल हाँ रबीउल अव्वल नहीं इसमें नहीं है, वो अगस्त में है। वो अगस्त में 1 महीने के बाद जो है मीटिंग होगी हमारी। रबीउल अव्वल का जो 12 रबीउल अव्वल है अगस्त में ही आ वो 27 अगस्त को है। आखिरी इतवार को वहाँ कुछ सितंबर मतलब का कुछ खानकाह का प्रोग्राम रहता है, मौलाना सज्जाद साहब के यहाँ कुछ लोग वहाँ जाते हैं। हाँ दरमियान का रखिए भाई, ये कह रहे सही बात कह रहे हैं मौलाना हैदुल्ला साहब। कुछ लोग, बहुत से लोग नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, खानकाह चले जाते हैं। आखिरी इतवार को उनकी मजलिस होती है नेरल की। हाँ 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 जाते हैं जमीयत उलमा वाले भी। 4 अक्टूबर रख लीजिए। हमारे खजानची साहब बहुत पाबंदी से माशाल्लाह मौलाना इश्तियाक साहब जाया करते थे। जी 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 अभी भी जाते हैं हमारे जी जी उलमा के लोग जाते हैं वहाँ। जी जी जाते हैं। 4 अक्टूबर रख लीजिए, 1 हफ्ता बढ़ा दीजिए। ठीक ठीक है भाई इंशाल्लाह। 4 मुफ्ती साहब, 4 मुफ्ती आलम साहब 4 अक्टूबर बमकाम अंबरनाथ मदरसा मक्का मस्जिद बमकाम मक्का मस्जिद अंबरनाथ मरकज जी जी मरकज भी है। बुलंद साल में है वो। बुलंद साल पूरा पता होता है, ये लोग जाएंगे वहाँ पे जो है। सदर साहब दीगर उमूर पे इजाजत सदर, अगला एजेंडा। किसी को कोई राय कोई बात पेश करनी हो तो मौलाना आयाज साहब माइक ले लें। नहीं ले आए सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे माशाअल्लाह भी मुमरा में हमारी मीटिंग हुई, सदर साहब मुतहर्रिक थे और फ़िक्रमंद थे कि उलमा के ताल्लुक़ से, तो उसमें एक बात आई मौलाना मुसाब साहब ने रखी है कि मतलब जैसे जमीयतुल उलमा माशाअल्लाह इतना काम कर रही है और बहुत सारे इसकी खिदमात है, तो उसका वक्त भी नहीं बयान करने का, लेकिन उनका एक ये उनके जहन में बात थी कि उलमा इकराम को जमीयतुल उलमा से क्या फ़ायदा हो रहा है, या हुआ या नहीं हुआ, या होना चाहिए। मतलब कम से कम उलमा इकराम की जमात है, तो उलमा इकराम को मादी तौर पे कुछ उनके तलबा को, जैसे हम स्कॉलरशिप और तलबा को दे रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या बहुत सारे दीगर खिदमत हमारी है, तो उसके साथ साथ उनकी एक राय ये थी कि हमारे उलमा इकराम के बच्चों के लिए भी अगर मादियात पर ज़्यादा हो गई, हर जगह उलमा मादियात की बात करने लगे, तो इस तरीके से वो कह रहे थे कि थोड़ा सा उलमा इकराम के लिए भी कुछ हो जाए, आप राय रखो। तो मैंने कहा ठीक है, हम इंशाल्लाह सदर मोहतरम तक बात को ज़रूर पहुँचाएँगे और हम अपनी अमानत के साथ वहाँ तक बात आपकी पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। भाई वक्त में गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा जमीयत उलमाए ज़िला थाना के सदर मोहतरम मुफ्ती हफीज़ुल्लाह हाफिज़ कासमी बस्तवी, जो नाज़िम तंज़ीम भी हैं जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के, वो उनका इंशाअल्लाह मुख्तसर ख़िताब होगा। और सदर मोहतरम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र को सुनने के लिए हम हज़रात बेताब हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का भी ख़िताब होगा और आप ही की दुआ पर इंशाअल्लाह इस मजलिस का इख्तिताम होगा। मुफ्ती हफीज़ुल्लाह हाफिज़ कासमी। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जमीयत उलमा ज़िला थाना के
باشعور ذمہ داران اراکین منتظمہ، بالخصوص ہم سب کے مخدوم و محترم جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر عالی قدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور بحیثیت مہمان تشریف فرما جمعیت علماء مہاراشٹر کے خزانچی حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، ہم سب کو آج حضرت مولانا ہی کے خطاب سننا ہے، لیکن صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے خود درخواست کی مولانا حیات اللہ صاحب سے کہ 5 منٹ کے لیے مجھ کو موقع دیجیے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا کی صدارت کے دور میں جمعیت علماء ضلع تھانہ کا جو تسلسل کے ساتھ 6 ماہی انتہائی مفید مؤثر اجلاس منعقد ہوا کرتا تھا، ہم پھر سے ایک مرتبہ اسی ڈگر پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا 6 ماہی اجلاس خوش آئند ثابت ہوگا۔ حالات کی نزاکت سے ہم میں سے کون ناواقف ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر امت مسلمہ کس کرب اور بے چینی کے حالات سے گزر رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص واقف ہے، لیکن حالات کا رونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں مذہب اسلام اور شریعت کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خاص طور پر جمعیت علماء کے اکابرین نے جو طرز عمل اس طرح کے حالات میں اپنائے ہیں، انہی کے نقش قدم پر قدم رکھ کر کے ہمیں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جمعیت علماء نے کیا کیا، ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، ہر فرد باشعور یہ جانتا ہے کہ اس ملک کے لیے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے جمعیت علماء نے کیا کیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہر زمانے میں جمعیت علماء نے امت مسلمہ کو جو حوصلہ دیا ہے، جو ہمت عطا کی ہے اور جو دھارس بندھائی ہے، یہ جمعیت علماء کا بہت بڑا کام ہے۔ آج اگر ہم میرے دوستو پوری طاقت کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر چلنے کے لیے ایک جوش اور ایک جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی پشت پناہی جمعیت علماء کر رہی ہے۔ خاص طور پر ہم سب کے مخدوم و محترم امیر الہند جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی، اور پھر ان کے سائے میں جمعیت علماء کے جتنے صوبائی ذمہ داران ہیں، خاص طور پر ہمارے اس صوبے کے اندر جلیل القدر عالم دین بابصیرت عالم دین حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میرے دوستو یہ ہمیشہ جمعیت علماء کو، ملت اسلامیہ کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جمعیت علماء کا جو ایک مزاج ہے کام کرنے کا، جسے ہم نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کی زبان سے سن کر کے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرز عمل پر جمعیت علماء کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا بہت بصیرت کے ساتھ
یہ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، تو کچھ ہو نہ ہو جمعیت علماء ہمیشہ ایک حوصلہ دیتی، ایک ہمت دیتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایک باشعور شہری بن کر کے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے ہی جئیں گے اور مریں گے۔ جمعیت علماء ہم کو ہمیشہ یہ ہمت، یہ تقویت فراہم کرتی رہتی ہے۔ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، میں تمام اپنی یونٹوں کے ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ عبادتوں کی فضیلت اس ماہ مبارک کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنے مقامات پر جائیں اور جگہ جگہ پر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ماہ محرم الحرام کی فضیلتوں کو بیان کریں، اور خاص طور پر اس ماہ میں جو خرافات، رسومات اور بدعات ہوتی ہیں ان سے روکنے کی مسلسل کوشش کریں۔ ہماری اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جو میرے دوستو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں ان کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جمعیت علماء ضلع تھانہ اصلاح معاشرہ کے کنوینر حافظ لقمان احمد صاحب موجود نہیں ہے، لیکن دیگر ان کے دست و بازو جو اراکین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ عشرہ کے اندر جو بھی ایام یا عشرہ گزر جانے کے بعد بھی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہم مسلسل کام کرتے رہیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آج کے دن جمعیت علماء کیا کر رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے جمعیت علماء کو محبوبیت دی ہے، مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہر یونٹ کے لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر جمعیت علماء مہاراشٹر دفتر میں جو رقومات جمع کی ہیں وہ ایک خطیر رقم ہے۔ اس سے میرے دوستو ہم محروسین کی مدد کرتے ہیں، ان کے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں کے لیے ہم ان کی خبرگیری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ الغرض خلق کی خدمت کرنا یہ میرے دوستو بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میدان کے اندر جمعیت علماء مسلسل کام کرتی رہتی ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کا کام ہماری ہر یونٹ کے اندر تسلسل کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے، اور ہمت اور حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے اکابر کے طرز پر ملت اسلامیہ کی ڈھارس بندھانا اور انہیں ہمت فراہم کرنا، یہ میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے ہمیں ورثے میں دیا ہے۔ ہمیں اس ورثے کو سنبھالنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اس تنظیم سے کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعیت علماء ضلع تھانہ کے صدر محترم کے خطاب کے بعد میں بلا تاخیر مفکر قوم و ملت جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر محترم میری مراد حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے کہ آپ اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس کے صدر محترم حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء ضلع تھانہ کی مجلس منتظمہ کے ارکان اور مدعوین خصوصی، جمعیت علماء ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے قدیم، تاریخی اور مذہبی جماعت ہے، اور اس جماعت نے
اپنے قیام کے پہلے دن سے لے کر ملک کی ملت کی رہنمائی کی ہے اور ملت کو پیش آنے والے تمام مسائل میں ملت کی مددگار بن کر سامنے آئی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی مقدور بھر کوشش کرتی رہی ہے۔ ملک کی آزادی کا مسئلہ ہو، ملک کی تقسیم کا مسئلہ ہو، ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے مشکلات اور حالات اور ان کی تکالیف کا مسئلہ ہو، جمعیت علماء ہر موقع پر ملت کے لیے کھڑی رہی ہے۔ ابھی اس مجلس کے صدر محترم نے جو بات کہی کہ جمعیت علماء نے ملت اسلامیہ کو اس ملک کے نازک ترین حالات میں جینے کا جو حوصلہ دیا ہے، وہ جمعیت علماء کا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کے علاوہ جمعیت نے اگر کوئی اور کام نہ کیا ہوتا تو اس کی خدمات کے سلسلے میں صرف یہی ایک کام کافی تھا۔ ہم اور آپ نے تباہی کے وہ مناظر نہیں دیکھے ہیں جو ملک کی تقسیم کی وجہ سے ہمارے ملک میں پیش آئے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تھا۔ ٹرینیں ایک جگہ سے چلتی تھیں اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچتی تھی تو ان ٹرینوں میں لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ٹرینوں میں ہمارے لیے سفر کرنا مشکل تھا۔ مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اس ملک میں کس طرح رہے گا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو کس طرح محفوظ رہے گی۔ اور تقسیم کے فوراً بعد ملک میں فسادات کا جو سلسلہ تھا وہ رہی سہی کسر پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ معاشی طور سے مسلمانوں کو بے دست و پا کر دینے کی یہ منظم کوشش ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو بالکل آخری کنارے پر کھڑا کر دینے کی یہ سازش تھی۔ ان حالات میں جمعیت علماء نے ملک کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، ہمت مت ہارو، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ان حالات میں تبدیلی آئے گی، یہ مشکلات ختم ہوں گی اور تمہیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ یہ حوصلہ دیا جمعیت علماء ہند نے ہندوستانی مسلمانوں کو۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی موقع آیا جمعیت علماء نے خدمت کی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور رہی ہے کہ جمعیت علماء کوئی متمول اور سرمایہ داروں کی قائم کی ہوئی جماعت نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑا سرمایہ ہو، بڑی جائیدادیں ہوں اور وہ لوگوں کو مالی فائدہ پہنچائے، بلکہ صورتحال ابتدا سے ہی یہ رہی ہے کہ جمعیت علماء کے اکابر کے پاس ان کا جو کچھ اپنا تھا اسی کو اس راستے میں وہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحبان الہند کے ساتھ ان کی اپنی گاڑی تھی، انہی کی گاڑی میں بیٹھ کر کے پارلیمنٹ بھی جایا کرتے تھے
سیاسی لیڈروں سے ملاقات بھی کرتے تھے، اور اخراجات کیسے پورا ہوتے تھے۔ میں جمعیت علماء مہاراشٹر ہی کی بات بتاؤں، مقدمات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کی مالی پوزیشن یہ تھی کہ ٹیلی فون کا بل بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، لائٹ بل بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی نے دے دیا، کبھی کسی نے دے دیا، کبھی کسی نے دے دیا۔ یہ تو مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا اور ملت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ایسا داغ ملت کی پیشانی پر لگا دیا گیا تھا کہ پوری ملت کو دہشت گرد بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا، اور ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے جن کا کوئی قصور نہیں تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا تھا۔ پوری ملت درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز ان کی حمایت میں اٹھ نہیں رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے، حتیٰ کہ وہ جماعتیں جن سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ نوجوان بچے اکثریت کے ساتھ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے، وہ جماعتیں بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کام کرنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ ان حالات میں امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم العالیہ نے اس کام کو کرنے کا جمعیت علماء مہاراشٹر کو حکم دیا، اور گلزار احمد اعظمی مرحوم کی قیادت میں یہ کام شروع ہوا، اور پھر ملت نے جمعیت علماء کے ساتھ تعاون کیا، اور اس تعاون کے نتیجے میں جمعیت علماء نے اب تک مقدمات کی پیروی کی۔ اب جب جمعیت علماء کے پاس اس طرح عوامی چندے سے رقم آئی تو مقدمات کے علاوہ جو رقم اس کے پاس بچتی ہے وہ تعلیمی وظائف میں، غریب مریضوں کی امداد میں، اور کسی جگہ کوئی آفت آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، آگزنی کا واقعہ پیش آ جائے، تو متاثرین کی مدد کرتی ہے۔ اس کے پاس جو ذریعہ ہوتا ہے، جو وسائل ہوتے ہیں۔ ابھی تعلیمی وظائف کا سلسلہ چل رہا ہے، فارم اس کے آن لائن بھرے جا رہے ہیں، اس کے لیے اصول اور ضابطے مقرر ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا ایاز صاحب نے جو ایک بات رکھی کہ علماء کو جمعیت سے کیا فائدہ، آج مادیت ہمارے سروں پر اس طرح سوار ہو گئی ہے کہ لوگ مالی فائدے کو ہی فائدہ سمجھتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جسموں پر جو یہ لباس ہے، ہمارے سروں پر جو یہ ٹوپی ہے، اور جو ہم عالم بن کر مدرسے سے فارغ ہو کر آج آئے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ عالم ہونے کی صفت لگ رہی ہے، مفتی ہونے کی صفت لگ رہی ہے، یہ سب جمعیت علماء کی دین ہے۔ ہم عالم بن گئے، ہمارے عالم بننے میں بھی جمعیت علماء کا کردار ہے، کیونکہ جمعیت علماء جس طرح اور بہت سارے کام کر رہی ہے، وہ مدارس کے تحفظ کا بھی کام کر رہی ہے، سازشوں سے ان کی حفاظت کا بھی کام کر رہی ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں جمعیت علماء کا کردار وہاں بھی موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری نظر میں صرف مادی فائدہ ہی بڑا فائدہ ہے، اس لیے اگر مادی نفع جمعیت علماء کی طرف سے نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نفع نہیں پہنچ رہا ہے۔
حالانکہ جمعیت علماء اس کی کوشش کر رہی ہے کہ بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کو ہم اپنے لوگوں میں یا ضرورت مندوں میں تقسیم کریں. میں آپ حضرات کی اطلاع کے لیے یاد کرتا ہوں کہ اس یعنی تعلیمی وظائف کے سلسلے میں اور میڈیکل امداد کے سلسلے میں علماء کے ساتھ خصوصی رعایت ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے مستقل وظیفہ طے کر دیں. ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی بڑی رقم دے دیں. لیکن جو کچھ ہے اس میں ہم علماء کو خصوصی رعایت دیتے ہیں. اگر ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہر گھر سے صرف ایک بچے کو ہم تعلیمی وظیفہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم ہے، مسجد کا امام ہے، غریب ہے اور اس کے ایک سے زائد 2 بچے ہیں تو ہم دونوں بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کرتے ہیں. کوئی عالم بیمار ہو گیا، دوسرے کو اگر ہم 20,000 روپیہ دیتے ہیں تو عالم کو ہم 30,000 35,000 40 روپیہ دیتے ہیں، 40,000 روپیہ دیتے ہیں. جو رعایت ہم دے سکتے ہیں وہ علماء کو ہم دیتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کوئی بڑی امید رکھتے ہیں تو چونکہ جمعیت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس لیے جمعیت علماء ان کی بڑی امیدوں پر کبھی پورا نہیں اترے گی. بہرحال میرے دوستو، اس وقت جو حالات ہیں بہت سخت ہیں، مشکل ہیں. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی دلی کے اندر حضرت نے ورکنگ کمیٹی بلائی تھی. اس ورکنگ کمیٹی میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور بات یہ آئی کہ نفرت اتنی زیادہ دلوں میں بھر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اب وہ بھی بڑی عجیب نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے کہا ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات بڑھانے ہیں. ان کے دکھ درد میں بھی ہمیں شریک ہونا ہے. خوشی غمی کے موقع پر بھی ہم ان کے ساتھ شریک ہوں. ہم اپنے پروگراموں میں ان کو بلائیں اور ان کا ایسا کوئی پروگرام جہاں جانے میں ہمارے لیے کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، ان کے ایسے پروگراموں میں بھی ہم شریک ہوں. یہ فاصلے اور یہ دوریاں یہ غلط فہمی کا سبب بن رہی ہیں. ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، میل جول رکھیں گے تو غلط فہمیاں دور ہوں گی اور نفرت میں کمی آئے گی. تو حضرت کی طرف سے جمعیت علماء مہاراشٹر کو بھی خط آیا ہوا ہے کہ پورے صوبے مہاراشٹر کے ذمہ داروں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور اس طرح کی کوشش ہر ضلعی جمعیت اور مقامی یونٹ شروع کرے
اور صوبہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام، جیسے پہلے بڑے پروگرام ہوتے تھے، عوامی جلسے اور پروگرام ہوتے تھے، عوامی جلسے اور پروگرام نہیں، خصوصی پروگرام جس میں یہ فکر رکھنے والے لوگ کہ ملک میں رہنے والوں کے درمیان پیار و محبت ہونی چاہیے، آپس کے تعلقات خوشگوار ہونی چاہیے، جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوں ان کو بلایا جائے، ان کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تدبیریں ڈھونڈی جائیں، وہ راستے تلاش کیے جائیں جس پر چل کر اس ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت کو ختم کیا جا سکے۔ تو چونکہ ابھی ہمارا سالانہ اجلاس ہونے والا ہے مجلس منتظمہ کا 12 جولائی کو، اس اجلاس کے بعد انشاءاللہ اس طرح کی تیاری ہم شروع کریں گے اور مہاراشٹر کے تمام بڑے شہروں میں انشاءاللہ اس طرح کا ہم اجتماع کریں گے اور اس کی تاریخیں مرکز کو اطلاع دے کر کے ہم طے کریں گے اور ہم سب لوگوں کو اس میدان میں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ رہ گئے دوسرے معاملات، وہاں ایک بات اور آئی کہ جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں انتظامیہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ہمیں پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے، ہمیں ایس پی ڈی ایس پی کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں کلکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ تجویز وہاں آئی کہ ہماری ہر مقامی جمعیت اور ہر ضلعی جمعیت انتظامیہ سے رابطے میں رہے۔ رابطے میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ مخبری کرے، ایک بات سن لیجیے، رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا کام ہو ان سے ملاقات کے لیے چلا جائے، ان کو ایک شال پیش کر دے، ان کو ایک گلدستہ پیش کر دے۔ اس طرح جان پہچان آپس میں رہے گی، تعلقات رہیں گے، تو کسی قسم کے حالات جب پیدا ہوں گے اور آپ آفیسر کو فون کریں گے تو آپ کا فون وہ اٹھائے گا، آپ کی بات وہ سنے گا، آپ اپنی بات اس سے کہہ سکیں گے۔ اور اگر آپ یوں ہی لا تعلق رہے، کبھی کوئی ملاقات نہیں کی، آپ کا آنا جانا نہیں رہا، تو اجنبی کالیں وہ نہیں اٹھائیں گے، نہ آپ اپنی بات ان تک پہنچا سکیں گے اور نہ وہ آپ کی بات سنیں گے۔ تو ایسا رابطہ رہنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ کہ موقع پڑنے پر ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکیں اور اپنا دکھ اور درد اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو ہماری ہر یونٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آئی کہ اقلیتوں کے لیے بہت سی سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں، عام طور سے لوگ ان اسکیموں سے واقف نہیں ہوتے اور ناواقفیت کی بنیاد پر ان اسکیموں کے لیے جو بجٹ منظور ہوتا ہے، جو رقم مختص ہوتی ہے، وہ وقت ختم ہونے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ تو ہماری ہر ضلعی جمعیت کے پاس ایسا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ایسا ضرور ہو جو ان سرکاری اسکیموں سے واقف ہو اور لوگوں میں ہم اس کا اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ سرکاری اسکیم ہے۔ مثلا یہ اسکالرشپ کا مسئلہ ہے، اب اسکالرشپ گورنمنٹ بھی دیتی ہے، وہ کن لوگوں کو دیتی ہے، کیسے دیتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہاں فارم کیسے بھرا جائے گا، کہاں سے بھرا جائے گا، وہ فائدہ ہمارے لوگوں کو کیسے پہنچے گا، اس کا انتظام ہماری جمعیتوں کے پاس رہنا چاہیے۔
اور لوگوں کو یہ فائدہ پہنچانا چاہیے ان سرکاری اسکیموں سے واقف کرا کر کے، بلکہ ضرورت پڑے تو اپنا ایک آدمی مستقل اپنے دفتر اور آفس میں اس کا رہنا چاہیے اور ایک شعبہ اس کا قائم کرنا چاہیے۔ یہ بھی تجویز اس میں منظور ہوئی۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ کوئی اجتماعی کام آ جائے تو جمعیت علماء کو آگے بڑھ کر کے اس میں ملت کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی SIR کا مسئلہ آیا ہوا ہے، ہماری ہر یونٹ کو اپنے اپنے مقام پر اس سلسلے میں سرگرم ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس سلسلے میں کوتاہی اور لاپرواہی ہرگز نہ کریں۔ میپنگ کا کام تو ہو چکا ہے اور اب دوسرا مرحلہ جو اس کا شروع ہونے والا ہے ابھی 30 تاریخ سے، وہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی لاپرواہی اور غفلت ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگی، اس لیے لوگوں میں بیداری پیدا کریں، اپنے اپنے مقام پر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں اس کا اعلان کروائیں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ یہ کام ہر حال میں آپ کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ کریں۔ خاص طور سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے بہت مشکل آ گیا ہے، نام جو انگریزی میں ہوتا ہے اس میں اسپیلنگ کا مسئلہ آتا ہے، ہندی میں تو نہیں آتا لیکن انگریزی میں آتا ہے، اور اب تو ہر کام کمپیوٹرائز ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے اگر کہیں اسپیلنگ میں ایک حرف کا بھی فرق ہے تو کمپیوٹر اس کو نہیں لیتا، اب ایسے مثال کے طور پر سراج العلوم کے لیے ایک اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت پیش آئی۔ ہمارے سراج العلوم کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی مکرم الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ وہاں اکاؤنٹ کھلوانے گئے۔ میرے والد صاحب کا نام فاروق احمد ہے، تو میرا جو کاغذ ہے، اب انگریزی تلفظ جو ہے احمد لوگ بولتے ہیں، احمد کے بعد ای لگا، اور میرے ہر اس میں احمد ہے اور ایک پروف میں احمد ہے، اے ہے۔ اس نے کہا اس کو درست کروا کے لائیے تبھی اکاؤنٹ کھلے گا۔ وہ اکاؤنٹ ابھی اسی طرح رکا ہوا ہے، صرف ایک لفظ کے فرق سے، ایک حرف کے فرق سے یہ رکا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ توجہ دیجیے، آپ کے پاس جو کاغذات ہیں ان کی درستگی کروائیے، موقع ہے ابھی، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ SIR ہو جائے اور صرف کسی ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے 27 لاکھ بنگال میں نکل گئے صرف اسی وجہ سے، یہ بھی کھیل آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو اب اپنے کاغذات ہی درست کرانے ہوں گے، ورنہ یہ تو دور ایسا ہے کہ ہم زندہ ہیں تو زندہ نہیں ہیں جب تک ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے۔ کاغذ ہے تو ہم زندہ ہیں، کاغذ نہیں ہے تو ہم زندہ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ اس وقت SIR کا مسئلہ ہے اور پھر مردم شماری کا مسئلہ ہے۔ مردم شماری ہی کی بنیاد پر سرکاری اسکیمیں بنتی ہیں، اس کے لیے بجٹ مختص کیے جاتے ہیں، اور اس مرتبہ مردم شماری میں کچھ خانے ایسے ہیں جس سے ذات پتہ چلتی ہے اور دوسری چیزیں، تو ہر خانے کو پر کروائیں پورے اہتمام کے ساتھ۔ اس کی بھی بیداری ہم لوگوں میں پیدا کریں۔ پہلے تو گھروں کی گنتی کا مرحلہ تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب جب گھر میں کتنے افراد ہیں،
उनकी गिनती शुरू होगी अगले साल फरवरी के महीने से। हमें आज से ही अपने नामों को दुरुस्त करवा लेना है। जो ये गलतियां हैं, सारे कागजात एक जैसे हो जाएं, उसको करवा लेना है। ये सब तैयारी करनी है और लोगों में बेदारी पैदा करनी है। कहते हैं कि हर शर में खैर का पहलू होता है। इससे पहले जब एनआरसी का मसला आया था तो मुसलमानों ने समझा ये तो हमारे ही खिलाफ है और पीछे किसी न किसी हद तक वही जज्बा था। तो मुसलमानों ने अपने कागजात दुरुस्त करवाए। इसलिए बिहार में जब ये काम हुआ SIR का, तो पता चला कि मुसलमानों के पास बनिस्बत दूसरों के कागजात ज्यादा है, क्योंकि दूसरे तो इत्मीनान से बैठे थे, उनका क्या होने वाला है। तो कागजात उनके पास कम और मुसलमानों के पास ज्यादा। तो ये हालात ऐसे हैं जो हमें जगा रहे हैं, झिझोड़ रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। हमें बेदार हो जाना चाहिए पूरे तौर से, और अपने लोगों को बेदार करना चाहिए। और जमीयत उलमा की जो यूनिटें जिनके पास ऑफिस वगैरह है, वो अपने ऑफिसों में इसका इंतजाम करें, लोगों की मदद करें, नाम की दुरुस्तगी का इंतजाम करें। ये करने का काम है इस वक्त। और उसके साथ साथ आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि 12 जुलाई को जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस मुंतज़मा का इजलास बम्बई में बैतुल हुज्जाज में यानी हज हाउस में उसके दूसरे मंजिल पर हो रहा है। दावत नामे जारी हो रहे हैं। हमारे हाजी सगीर साहब ने ये पूछा था कि उस इजलास में कौन लोग शरीक हो सकते हैं। सूबाई मजलिस मुंतज़मा के जो अरकान हैं वही उस मीटिंग में शरीक हो सकते हैं। जो सूबाई मजलिस मुंतज़मा में जिनका नाम नहीं है वो शरीक नहीं हो सकते। और हर यूनिट ये जानती है, हर जिला जमीयत ये जानती है कि उसने सूबे में कितने नाम दिए, उसके इल्म में है। तो वही शरीक हो सकते हैं, कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। बस ये कुछ बातें गुजारिश करनी थी। और देखिए 12:30 भी बज रहा है। 1 बजे से पहले पहले हम लोगों को फारिग भी हो जाना है नमाज से पहले पहले। अल्लाह ताला हम सब के आने को, बैठने को, कहने सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बच्ची पासपोर्ट ऑफिस गई तो उसके 2 जगह नाम में मेरे साथ उरूज आरिफ अंसारी लिखा है, 2 जगह आरिफ मोहम्मद अंसारी लिखा है। तो वापस कर दिया, कल भी गजट के लिए दिया मैंने। यानी बच्ची के नाम के साथ एक जगह सिर्फ आरिफ लिखा हुआ है और एक जगह मोहम्मद आरिफ लिखा हुआ है, तो वो पासपोर्ट ऑफिस से वापस कर दिया। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको पहले से दुरुस्त करवा लेना चाहिए। अब मेरे यहाँ समझो मेरे नाम में वालिद साहब के नाम में जो अहमद है उसमें ये फर्क है। आइए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुदर फरमा। हमारे यहाँ जमा होने, बैठने, कहने और सुनने को ऐ अल्लाह कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मिल्लत की हिफाजत फरमा। इन मुश्किल तरीन हालात में ऐ अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा, करम फरमा और हर मुश्किल से इस उम्मत को नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जितने अकाबिर इस वक्त दुनिया में हैं, जिस लाइन के भी हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमा
اور اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ۔ اے اللہ ان کی خوشنودی میں تیری خوشنودی ہے۔ اے اللہ اس حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جمعیت علماء اور دیگر تمام ملی اور ملکی مذہبی جماعتوں کی اے اللہ حفاظت فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام ہو رہا ہے اے اللہ تو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔